السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ بالکل آسان انداز کے اندر آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ سکھایا جائے، تاکہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت ہو، اور قرآن پاک جب پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ بالکل آسان انداز میں اس اپنی ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ اس چیز کو بخوبی احسن انداز میں ان چیزوں کو سیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ تمام دروس جتنے بھی ہم اپلوڈ کریں ان کو آپ اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں ایک بات یہاں پر اور عرض کرتا چلوں، صرف درس قرآن ہی نہیں بلکہ ہم اس کوشش کریں گے کہ اس کے اندر آپ کو تجوید کے ساتھ جو ہم درس قرآن کی آیات پڑھیں وہ تجوید کے ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ سکھاتے بھی رہیں، تاکہ قرآن لفظی اعتبار سے پڑھنا بھی آ جائے اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں ٹھیک طرح پڑھنا آ جائے۔ ناظرین، آج جو ہم ابتدا کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کی صورتوں سے ابتدا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی اگر صورتوں کا اعتبار کیا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صورت مکی ہوتی ہے، دوسری مدنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ پوچھیں کہ مکی صورت کس سے کہتے ہیں اور مدنی صورت کس سے کہتے ہیں، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مکی صورت اسے کہا جاتا ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت اسے کہا جاتا ہے جو مدینے میں نازل ہوئی۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین، اگر مکی صورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مکی صورت کس سے کہتے ہیں اور مدنی صورت کس سے کہتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی تھی اور مدنی زندگی تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کم و بیش 13 سال گزارے، اور مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 10 سال گزارے۔ اور جو اس دوران بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، بغرض کسی کام سے یا کسی بھی وجہ سے آپ مدینہ میں گئے، وہاں پر کچھ آیات نازل ہو گئی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، کسی بھی غرض کی وجہ سے آپ مکہ میں آئے تو قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہو گئی، کوئی آیت نازل ہو گئی۔ تو اب اس صورت کے اندر ہم ان صورتوں کو جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت تو آپ نے کر لی تھی لیکن ان کو ہم جو سینہ مکی نہیں کہیں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قرآن پاک کی جو صورتیں جو نازل ہوتی ہیں ان کا سارا حصہ مکی ہوتا ہے، لیکن کچھ آیات مدنی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ پوری صورت مدنی ہوتی، کچھ آیات مکی ہوتی ہیں۔ لیکن سمپل سے اس کی آسان تعریف یہ سمجھ لیجئے درس قرآن شروع ہونے سے پہلے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نوٹ ہو کہ مکی صورت اسے کہا جائے گا جو بغرض آپ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی پر جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہوں گی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم بالکل مختصر انداز میں، آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ایپیسوڈ لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز، جسے سن کر مجھے بھی میری آخرت میں سنور جائے گی اللہ کرے، اور اسے سن کر آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، دعا میں یاد رکھا کریں اور اس کو آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔